اچھا جی، اب کیونکہ ہم بیویوں کی بات کر رہے ہیں تو حضرت نوح کی بیوی ہیں جن کو جیسے آپ نے سمجھایا امراء، ان کو امراء کہا گیا، اور قرآن کی بیوی کو بھی امراء کہا گیا لیکن ان کی تعریف کی گئی ہے۔ تو آپ اس میں کیا پیغام سمجھتے ہیں؟ امہات کے لیے قرآن کیا رہنمائی دے رہے ہیں؟ یہ بہت بڑی رہنمائی ہے جی ان دونوں باتوں میں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانی ہے کہ ایک طرف ایک خاتون وہ ایک نبی کے گھر میں ہے اور اسے قرآن امرأہ کا لفظ استعمال کر رہا ہے، اور دوسری طرف ایک خاتون ہے جن کے لیے امرأہ کا لفظ آیا ہے اور وہ ایک کافر کے گھر میں ہے، ایک کافر مشرک کے گھر میں ہے۔ تو ان دونوں بیویوں کا ذکر، یہ آپ کمال دیکھیے قرآن کریم کا، کہ قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ عورت اگر اپنے رب کے ساتھ تعلق میں ہو، وہ اس کا اپنے رب پر ایمان ہو، وہ دیانتدار ہو، اپنے گھر کی بقا چاہتی ہو، اپنی اولاد کی بقا چاہتی ہو، تو اگر وہ ایمان بچانا چاہتی ہے تو پھر وہ چاہے ایک کافر کے گھر میں کیوں نہ ہو، اس کو قرآن کریم جنت کی بشارتیں دیتا ہے۔ لیکن اگر ایک خاتون نے اپنا گھر نہیں بچانا، اپنی اولاد کو نہیں بچانا، تو پھر چاہے وہ ایک نبی کے گھر میں کیوں نہ ہو، وہ گھر نہیں بچتا۔ تو پیغام تو دونوں جو ہیں وہ خواتین کے لیے ہیں، اور بڑے کمال ہیں کہ عورت اگر اپنا گھر بچانا چاہتی ہے، کیونکہ یہ بیت، اس کو عورت کے گھر کو اس کو عرش کہا گیا ہے، یہ عورت کا عرش ہے، عورت کا گھر اس کا عرش ہے۔ تو وہ اپنے عرش کو بچانے کے لیے اگر وہ ایماندار ہے، اللہ کے ساتھ تعلق میں ہے، کوئی بڑی قوت نہیں اس کے پاس کہ وہ فرعون کے ساتھ جنگ کر سکے، لیکن اس ریلیشن کے طور پہ آپ یہ دیکھیے کتنا کمال ہے کہ اس نے دعا کی ہے، اس کی دعا کا ذکر قرآن میں، اور اللہ نے اس کو پھر بشارت بھی دی ہے۔ پتہ چلا کہ جنہوں نے گھر بچانے ہیں وہ پھر کافروں کے گھروں میں ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر بچا لیتی ہیں، یہ وہ امہات ہیں۔ اور جس نے گھر نہیں بچانا، پھر وہ چاہے ایک رسول، ایک نبی کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو، وہ گھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ جزاک اللہ۔ جی بالکل ٹھیک۔